الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مشکات شریف کا کتاب الرقاق سے حدیث نمبر ہے 4940 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ قیمتی جواہرات عطا فرمائے، وہ نسخے عطا فرمائے کہ سب سے بڑے عبادت گزار تم کیسے بن سکتے ہو، مومن کامل تم کیسے بن سکتے ہو، اسی طرح فرمایا غنی کیسے بن سکتے ہو اور اپنے دل کو زندہ کیسے رکھ سکتے ہو۔ مختصر الفاظ ہیں لیکن کمال اس میں موتی پروئے ہیں کہ ایک ایک جملے میں زندگی کا رخ بدل دینے والے کلام کا آپ نے ذکر فرمایا۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے، یا ایسے بندے کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، حضور میں حاضر ہوں، مجھے آپ سکھائیں۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 چیزیں گنوائیں۔ فقال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حضور نے فرمایا حرام چیزوں سے بچ جا تو اللہ کا بہت بڑا، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اب عبادت گزار بننے کے لیے یہ آسان نسخہ ہے کہ جو حرام کام ہے ہم وہ چھوڑ دیں تو عبادت کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور عبادت گزار لکھ دیتا ہے۔ ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اب غنا کا نسخہ عطا فرمایا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس تقسیم پہ راضی ہو جا تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ اب وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ حرام کے ذریعے بھی اکٹھا کیے جا رہے ہیں، فراڈ کے ذریعے بھی اکٹھا کیے جا رہے ہیں، دوسروں کا حق بھی مارے جا رہے ہیں، چھینا جھپٹی بھی جاری ہے، حسد بھی کرتے ہیں کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو بھئی یہ اسی لیے ہے نا کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ تم راضی نہیں ہو۔ اگر تم اس پہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے دیا ہے تو پھر غیر کی طرف تمہاری نظر نہ اٹھے، پھر جھوٹ فراڈ اور دھوکے کی طرف تمہارا خیال نہ جائے، پھر کسی کا حق نہ مارو، تم یہ حسد نہ کرو۔ جب یہ سمجھو گے کہ اسے جو کچھ دیا ہے میرے رب نے دیا ہے تو اللہ کی عطا سمجھ لو گے جو دوسروں پہ نعمت ہے، تو پھر حسد کی بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو انسان کو راضی رہنا چاہیے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جائے۔ حدیث مبارک ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے رزق سے راضی ہو جائے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی جو اللہ نے دیا ہے تم اس پہ راضی ہو جاؤ، اور جو تم لے کے چلے گئے پھر اللہ اسے قبول فرما لے گا اور راضی ہو جائے گا۔ تو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں کیا ہے اس سے راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اور غنی بننے کے لیے ایک اور نسخہ بھی عطا فرمایا، وہ یہ کہ اپنی ضرورتوں کو کنٹرول میں کر لو تو بھی غنا حاصل ہو جائے گا۔ ہم فضولیات میں اور اسی طرح تبذیرات میں چلے جاتے ہیں، یہ چیزیں بھی سبب بنتی ہیں فقر کا، غربت کا، ناداری کا، پریشانی کا، بے اطمینانی کا سبب بنتی ہیں۔ ہم اپنی فضول کی جو اخراجات والی چیزیں ہیں ان سے اگر کنٹرول اپنے آپ کو کر لیں، تعیشات میں نہ پڑیں، تو یہ بے غنا کا ایک ذریعہ ہے۔ حضور فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بھئی ضرورت کے مطابق چیزوں کو استعمال کرو،
ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشات کے پیچھے نہ دوڑے کہ خواہشات تو کبھی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہم اب زندگی گزارتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگ کے، تو خواہشات کو کبھی کسی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوئی اور ہو سکتی بھی نہیں ہے۔ خواہشات ہیں نا، تعیشات ہیں، وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ہاں جہاں تک ضرورت کی بات ہے تو وہ غربا، فقراء، مساکین کی بھی پوری ہوتی ہیں۔ تو اگر اس طریقے پہ ہم آ جائیں گے تو غنا حاصل ہو جائے گا۔ تیسرے جملے میں جو نصیحت ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ تو ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک بندے کو مومن بنا دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق سے متعلق بڑی تفاصیل ارشاد فرمائی، یہاں تک بھی فرمایا کہ مکان بھی اس طریقے سے نہ بناؤ کہ ہمسائے کے گھر کی فضا رک جائے، ہمسائے کے گھر میں جو دھوپ جاتی ہے وہ رک جائے، بلکہ فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ جو خود کھا کے سویا، ہمسایہ بھوکا سویا، تو اس بندے نے آگ میں پیٹ بھری ہے جس نے ہمسایوں کا خیال نہیں کیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جتنا ہمسایوں کے حقوق سے متعلق جبریل نے آ کے بتایا ہے، مجھے تو یوں لگنے لگا، یہ خوف ہونے لگا کہ وراثت میں ہی ہمسایوں کا حق نہ رکھ دیا جائے۔ اور خود کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت مبارکہ ایسی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ سالن پکاتی ہیں تو حضور فرماتے تھے عائشہ اس میں پانی زیادہ ڈال لو، شوربہ بنا لو، ایک پیالی ہمسائے کے گھر میں بھی بھیج دینا۔ اور خود یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو ہمسایوں کے ساتھ آپ کا تعلق اچھا ہے تو آپ مومن ہیں، اگر ہمسائے آپ کے شر سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر آپ کے ایمان میں نقص ہے، عیب ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، پھر ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی اب ہم ہیں صرف جس کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، حقیقت میں مسلمان ہم تب بنیں گے جب دوسروں کا احساس ہوگا، دوسروں کے لیے وہی کچھ چاہیں گے۔ ہم اپنے لیے چاہتے ہیں میری لوگ عزت کریں لیکن خود دوسروں کی نہیں کرنا چاہتے، خود پسند کرتے ہیں کہ میری کوئی برائی نہ کرے لیکن خود دوسروں کی برائی کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ میرا استقبال کریں لیکن خود اس کا استقبال نہیں کرتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمسائے آپ پر فریفتہ ہوتے جائیں لیکن آپ کو ان کا احساس نہیں ہے۔ تو مسلمان بننا ہے تو پھر وہ پسند کرو دوسروں کے لیے بھی جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور یہ ایک بڑا سادہ سا کلیہ ہے، اس کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ اپنے سامنے ایک ملٹی پلائی کا ضرب کا نشان لگا لیں، جو عمل بھی آپ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ضرب لگ کے آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ اچھائی کر رہے ہیں تو ملٹی پلائی ہو کے آپ کے ساتھ اچھائی ہوگی، آپ خیرات کر رہے ہیں ملٹی پلائی ہو کے رزق کی برکت آپ کو ملے گی، آپ برائی کر رہے ہیں تو پھر وہ بھی آپ کو اسی طرح بھگتنا پڑے گی۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جو ہم بھگت رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمارے اپنا ہی کیا دھرا ہوتا ہے لیکن اس کا الزام بھی ہم دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن ہم نے خود وہ کیا ہوتا ہے تو مکافات عمل ہے، پھر بھگتنا بھی پڑتا ہے۔ وَلَا تُكْسِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ چاہے ہنسنے میں بھی یہ 3 کیٹیگری ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہکہ لگانا، دوسرا ہوتا ہے ہنسنا اور تیسرا ہوتا ہے مسکرانا، تبسم کرنا۔ جو کہکہ لگانا ہے، کھل کھلا کے ہنسنا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، یہ غفلت کی علامت ہے، اس سے منع کیا گیا، ناپسندیدہ عمل ہے۔ دوسرا ہے ہنسنا، کہ کبھی کبھار آپ اچانک کوئی بات ایسی سن لیتے ہیں جس سے بے ساختہ طبیعت میں ایسی فرحت آتی ہے کہ آپ ہنس دیتے ہیں، تو یہ روٹین ایسی رہے تو جائز نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا اگر ہو جائے تو جائز ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر ایسی کوئی بات صحابہ نے سنائی، کوئی ایسی بات آپ نے سنی کہ آپ ہنس پڑے، حتیٰ کہ آپ کے دانتوں کی داڑھوں کی سفیدی تک نظر آنے لگی، بعض اوقات ایسا ہوا ہے۔ تیسری چیز جو سنت متواترہ ہے، جو حضور ہمیشہ فرماتے رہے، وہ تبسم، ہلکی سی لبوں پہ مسکراہٹ، ہلکی لبوں پہ مسکراہٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ دائمی سنت ہے سرکار کی۔ بلکہ کچھ فقراء حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی حضور
ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے جو اغنیا بھائی ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی جہاد کرتے ہیں، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ خیرات کرتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی بات کیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مختلف احادیث کا جو مجموعی تاثر ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، فرمایا مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو مسکرا کر کسی کو ملنا، مسکرا کر یعنی جس کو آپ مسکرا کے ملتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اس سے حسد نہیں ہے، آپ کو اس سے کینہ نہیں ہے، آپ اس سے نفرت نہیں کرتے ہیں، تو یہ مسکرا کے ملنا صدقہ ہے، یہ عبادت ہے۔ مسکرا کے ملنا عبادت ہے، بلکہ عبادت میں ایک اور چیز کا بھی ذکر فرمایا کہ خاموشی بھی عبادت ہے۔ یعنی بعض اوقات تم بات بھی نہ کرو، خاموش بیٹھ جاؤ، بالکل خاموش، کہ میں بات کروں گا تو کہیں بری بات نہ کر بیٹھوں، چگلی نہ کر بیٹھوں، غلط بات نہ کر دوں، فضولیات میں نہ آ جاؤں۔ ہاں بات کرو تو اچھی کرو، نہیں تو خاموش رہ جاؤ، یہ تمہارا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ تو بہرحال تبسم حضور فرمایا کرتے تھے، مسکرا کے ملا کرتے تھے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ حضور سے زیادہ مسکرانے والا ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما کے ملاقات فرمایا کرتے تھے، اور یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ آج کے سبق میں 4941 نمبر ہے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی یہ روایت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنى واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے تو اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میری عبادت کر، تو میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، عبادت کو وقت نہ دیا، تو میں کام کاج سے تیرے ہاتھ بھی بھر دوں گا اور تیرا فقر بھی دور نہیں ہوگا۔ آج اس کا ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، کام 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 کرتے جا رہے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو کام کی فکر ہے، شام سونے لگتے ہیں تو کام کی باتیں ہوتی ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں۔ بعض اوقات تو کسی کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب وہ موقع ہی نہیں ملتا، وقت ہی نہیں ملتا نماز کے لیے۔ گھر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے رزق کمانا یہ بھی تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب عبادات کی طرف ان کا دھیان نہیں آتا۔ او بھائی، جس نے تمہاری ڈیوٹی رزق کمانے پہ لگائی ہے، اس نے تم پر عبادات بھی فرض فرمائی ہیں۔ اب یہ ضرورتوں کو پورا کرنا، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جناب کام بڑا ہے، پیسہ آتا بھی بڑا ہے، لیکن یہ بھی پتہ نہیں چلتا جاتا کیسے ہے، کہ آتا بھی بڑا ہے لیکن کوئی جمع پونجی نہیں ہے، پتہ نہیں جاتا کیسے ہے۔ تو بھئی یہ اسی لیے پتہ نہیں چلتا نا کہ جو دے رہا ہے اس کے حکموں کو آپ نہیں مان رہے، آپ کام کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کماتے جا رہے ہیں اور عبادت نہیں کر رہے، تو اس میں سے برکت ختم کر دی گئی۔ اور اگر تم عبادت کے لیے وقت نکالتے، کام تھوڑا وقت کرتے، رزق اللہ زیادہ دے دیتا، اس میں برکت ڈال دی جاتی۔ تو یہی تو فرمایا کہ اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے، عبادت کی طرف نہیں آؤ گے، تو کام کرتے مر جاؤ گے، لیکن پوری نہیں پڑے گی۔ بہت کمایا لیکن پوری نہیں پڑتی، اس کی وجہ یہی ہے کہ پوری پڑنا یہ مالک کے اختیار میں ہے، وہ کرم فرمائے گا تو پوری پڑے گی، یہ کام کاج سے پوری نہیں پڑنے والی۔ تو جو فرض نمازوں کے اوقات ہیں، وقت پہ فرض نمازوں کی ادائیگی کی جائے، اور جو عبادات ہیں وہ کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی رزق دینا ہے، اسی نے برکت ڈالنی ہے۔ جب اس کی عبادت کی طرف جھک جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر معاملات میں برکتیں بھی ڈال دے گا۔ تو عبادت کے لیے جہاں تک ہو سکے وہ وقت نکالا جائے۔ تیسری حدیث مبارکہ انتہائی اختصار کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے کا ذکر کیا گیا، اس کی عبادت کا، اس کی کوشش کا، مشقت کا ذکر ہوا۔ وَذُكِرَ آخَرَ بِرِعَةٍ، دوسرے کی تقوی ورع کا ذکر کیا گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعدل بالرعاة یعنی الورع۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت تقوی کے ورع کے برابر نہیں ہے۔ اچھا، تقوی کے معنی ہیں، تقوی کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دینا، برے کام، گناہ کے، نافرمانی کے کام چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے۔ اور پہلی تقوی کی قسم یہ ہے، یہ دخول جنت کا بھی سبب بنے گا، جن کے لیے قرآن نے کہا ہدی للمتقین، ہدایت متقین کو قرآن دیتا ہے، ہادی اسلام عطا فرماتے ہیں۔ یہ متقین کی وہ قسم ہے جو گناہ سے بچتے ہیں۔ اور تقوی کی اسی طرح دوسری قسم ہے جو فرائض و واجبات ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، یہ تقوی کی اس سے بڑی سٹیج آ جاتی ہے، گناہ سے بھی بچے، فرائض و واجبات بھی ادا کیے۔ تقوی کی تیسری قسم ہے کہ ایک بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، پھر فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی کرتا ہے، بلکہ جو شک میں ڈالے کوئی چیز اس سے بھی بچتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑی ایک دین کی حد بندی میں رکھتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ اگر کسی چیز میں شک پڑ جائے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو شک کی چیز سے بھی بچتا ہے، تو یہ تقوی کا سب سے بلند مقام ہے۔ یہاں اس تقوی کی طرف فرمایا کہ جو عبادت و ریاضت میں مشقت کرتا ہے وہ تقوی والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک یہ تقوی کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔